أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، وہ جو نشانیاں دکھائی نا، سانپ کی عصا کا سانپ ہو جانا، وہ ہاتھ کا سورج کی طرح چمکتا ہوا ہو جانا، یہ ساری نشانیاں دکھائی۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے اسے اپنی آیاتنا کلہا، ساری نشانیاں دکھائی اس کو، فرعون کو ہم نے ساری نشانیاں دکھائی کہ کوئی نشانی دیکھ لے اور آ جائے صحیح راستے کے اوپر۔ کبھی زمینی نشانیاں دکھائی، آسمانی نشانیاں دکھائی، اس کی اپنی ذات میں نشانیاں دکھائی، باہر کی نشانیاں دکھائی، ساری ہر طرح کی نشانیاں اس کو دکھائی۔ انہیں بارش کی بھی مثال دی، زمین کو بچھونا بنایا ہے اس کی مثال دی ہے، آسمان ہے، بارش ہے، یہ ساری مثالیں جگہ جگہ دی اس کو۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، یہی نشانیاں کافی نہیں ہیں، وہ عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا سورج سے زیادہ چمکتا ہوا ہو جانا، یہ ساری نشانیاں۔ اس کے بعد کا بھی ایک مرحلہ ہے جو آئے گا ابھی، کُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور نہ مانا۔ کس چیز کو؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کے ذریعے کیا ثابت کرتے؟ کہ رب ایک ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرتے۔ فَكَذَّبَ، تو اس نے اس کو بھی جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ دوسرا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، مجھے نبی مانو، اس کا بھی انکار کیا۔ اور تیسری چیز، اس نبی کو جو نشانیاں دے کر کے بھیجا گیا، ان ساری چیزوں کا انکار کیا اس نے۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا جب ہم نے اسے ہر طرح کی نشانیاں دکھائی تو اس کے بدلے میں کرنا کیا چاہیے تھا؟ کہ نشانی دیکھ کے ایمان لانا چاہیے تھا، نشانی دیکھ کر قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کہ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ پھر اب کہتا ہے قال، اور بولا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری زمین سے نکال دو۔ اب یہاں آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ اللہ اکبر، یا جانتا تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے کو جانتا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اس کے درباری بھی اس چیز کو جانتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ کا سورج سے زیادہ روشن ہو جانا یہ کسی جادوگری کا کمال نہیں ہے۔ اگر رسی سانپ ہو جائے تو سانپ ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ رسی ہو جاتی ہے، لیکن اس عصا کا تو حال ہی کچھ عجب تھا کہ پہاڑوں تک کو کھا جاتا تھا اور پھر کا وہی 2-3 انچ کا واپس ہو جاتا تھا۔ رسی کو کھائی الگ چیز ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیسا تھا؟ کہ پہاڑ، درخت، جو چیز سامنے آتی ساری چیزیں کھا جا، اور پھر کھانے کے بعد کہ وہ یہی 2 انچ کی پھر لکڑی ہو جاتا تھا۔ تو کہ اسی کو دیکھ کر ایمان لے آتا۔ پھر دوسرا کہ چمکتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ایمان لے آتا، کسی چیز سے وہ ایمان لایا نہیں۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الٹا کیا کہا؟ تمہاری پرورش تو ہم نے کی تھی، بچپن میں پالا تو ہم نے تھا، پھر تم چلے گئے تھے تو تم نے جا کر کے کیا کیا؟ اپنے درباریوں کے سامنے اعلان کرتا ہے یہ موسیٰ جن کو میں نے پالا تھا یہ گئے کیوں تھے پتہ ہے آپ؟ یہ جادو سیکھنے کے لیے گئے تھے، اب سیکھ کر کے آئے ہیں۔ اب جب سیکھ کر کے آئے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ میری سلطنت لینا چاہتے ہیں، ان کو بادشاہ بننا ہے۔ تو تعصب اور ہٹ دھرمی، اپنے آپ کو نیچا نہ دکھانا، نہ جھکنا، یہ ساری چیزیں آڑے آ رہی تھی کس کے؟ فرعون کے قبول اسلام کے، کہ اگر وہ قبول کر لیتا، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتا تو کل تک تو خدا بنا بیٹھا تھا، اب اپنے ہی لوگوں کی نظر میں گر جاتا کہ یہ کیسا خدا ہے جو دوسرے کے ہاتھ پر ایمان لے آ رہا ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا۔ اور آج بھی اگر کوئی یہ چاہے کہ میرا وٹ نیچا نہ ہو
کہا یہ مت سوچ کہ یہ تیرا اچھا کام ہے، کہا یہ فرعون کا کام ہے۔ آج بھی کچھ لوگ نہیں میں یہ کیدوں تے تھو جو ہی ہیں، کہا یہ سارا فرعونیت ہے، یہی انجام ہے فرعون کا بھی، آخر میں یہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اچانک ایک دن آتا ہے جس میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 389 برس، کتنے 389 برس اس نے حکومت کی ہے، ایک دو سال نہیں، 400 سال تک ایک دو نبی نہیں، نبی آتے رہے سمجھاتے رہے، نبی آتے رہے سمجھاتے رہے، اللہ مہلت دیتا رہا۔ آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ وہ حضرت موسیٰ ہیں، خدا کا دعویٰ کر رہا ہے فرعون ایک طرف، اس آدمی کے لیے اللہ نے کتنی مہلت دی، 400 سال تک ایک ہی بات سمجھائی گئی تھی اس کو، کہ یہ دعویٰ چھوڑ دے اور ایمان لیا، یہ دعویٰ چھوڑ دے اور ایمان لیا، یہ دعویٰ چھوڑ دے اور ایمان۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے ہمارے پاس 400 برس کی زندگی نہیں ہے، لے دے کے 40-50 سال کی ہے، اور اس میں بھی اب تو وہ نہیں ہے۔ اب اس میں بھی اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک تو جوانی ایک کام کرتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، جب داڑھی سفید ہونے لگے گی تب مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں گے نیتا کی طرح سفید کرتا پہن کرتا کہ ہمارے جسم پر تو کوئی دھبا ہی نہیں ہے، امام صاحب سے بھی اچھے پرہیزگار ہم ہیں، اور پھر یہاں آ کر امام صاحب کے بارے میں بات کریں، وہ اپنا پرانا تو دیکھو کم سے کم۔ کہا یہ چیز مہلت سمجھ رہے، مطلب اس کو ہم اور آپ یوں نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہمیں جو مہلت دی جا رہی ہے، اس میں ہم یوں نہ سمجھیں کہ ہمارے تو سارے کام ہو رہے ہیں، یہ ایک آزمایا جا رہا ہے اور ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، اس کی زندگی کو دیکھ کر سمجھنا ہے، سبق لینا ہے کہ ہماری اتنی مہلت ہم کو نہیں ملنے والی 400 سال تک کی، کچھ ہے ہمارے پاس مہلت، اگر اس میں گناہ کر کے ہم چھوٹ جا رہے ہیں، گناہ کر کے ہم چھوٹ جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تھوڑا، اور اس کے بعد گڑ گڑائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ وہ کریم رب ہے، بس ایک ادا پسند آ جائے وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ اس موقع کو ڈھونڈنا ہے، بس میرا رب وہ کون سا موقع بنے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس موقع کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق ہمیں دیتا ہے، فرعون کی زندگی کی مہلت ہمیں سبق دیتی ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور ہمیں بھی مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، غلط فائدہ اٹھا جاؤ گے انجام اسی کی طرح ہوگا، اور کامیاب اور فائدہ اٹھا جاؤ گے۔ حضرت آسیہ ہیں، رہتی فرعون کے ساتھ ہیں، بیوی فرعون کی ہیں، لیکن موقع مہلت کا فائدہ اٹھا لیا، جنتیوں میں سے ہو گئی، لے آئی ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو جنتیوں میں سے ہو گئی۔ دیکھیں نا، کل قیامت میں جب دونوں آئیں گے تو ایک کو جہنم کا راستہ دکھایا جا رہا ہوگا اور ایک جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ منظر یاد کرو تھوڑا سا، ہیں میاں بیوی، قیامت میں دونوں اکٹھا بھی ہوں گے، لیکن میاں جہنم میں جا رہے ہوں گے اور بیوی جنت کی طرف جا رہی ہوگی۔ کہیں یہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہم کو تو کہاں ہوتا، جو ہی لے سجھارے تھسے تیارے، ہاں وہ دن بھی آئے گا، ہاں وہ دن بھی، ابھی تو کہتے ہیں نا پھر اس نے کیا کر لیں گے قبر میں، کیا کر لیں گے، ماریں گے نا، اور تو کیا کریں گے، وہ وقت بھی اس وقت آئے گا، تب ہم سمجھیں گے کہ کیسا مارتے ہیں یہ۔ تو تھوڑا سا سوچنا ہے، بس نا امید نہیں ہونا ہے، امید نہیں کھونی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور رب رحیم اور کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری سب کی بخشش فرما دینے والا، ٹھیک ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ، اب تو یہ کہہ دیا نا کہ تم جادو سیکھنے گئے تھے اور اب آئے ہو تاکہ مجھ سے میری بادشاہت چھین لو، اب اس کے بعد فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو پھر ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے۔ اب مقابلے کی طرف آ رہا ہے، پہلے تو کیا کہا تم جادو سیکھ کر کے آئے ہو، اب کہا ٹھیک ہے تم بھی جادو دکھاؤ، ہم بھی اپنی طرف سے بہت سارے لوگ، میرے درباری کم نہیں ہے، اس میں بھی بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں، تم کون سی بات۔ اگر یہاں وہ جھک جاتا اور کچھ نہ بولتا تو سارا دربار اسی وقت ایمان لے آتا، اب ایمان لے آتا تو درباریوں کو بھی تو بچا کے رکھنا تھا۔ اب درباریوں کے سامنے کس چیز کا اعلان کرتا ہے، کہا گھبراؤ نہیں، یہ جو جادو دکھا رہے وہ تو میری سلطنت میں بھی بہت سارے دکھانے والے ہیں، ایک کام کرو تم بھی تمہارا جادو دکھانے کے لیے آ جاؤ، ہم بھی بہت سارے جادوگروں کو لے آتے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو، ایک فکس ٹائم کر دو جس میں ہم اور تم میدان میں آ جائیں گے، لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، جس سے نہ ہم پھریں گے نہ تم پھرو گے، ہاں ایک ہموار جگہ کے اندر مقابلہ ہوگا،
اب وہ حضرت وہ جو یہ مقابلہ مفتی صاحب کی جمعہ کی تقریر اپنے ذہن کے اندر لے آؤ. مفتی صاحب نے تقریر کی تھی، یوٹیوب پر ہے، اس کو دیکھیے گا، جس کے اندر جو پورا منظر، یہاں تربیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو نبوت دینا، پھر اس کے بعد بھیجا جانا، یہ سارا، اور وہاں کا اب وہ عروج پر پہنچ چکے ہیں. اب مقابلہ جب ہوگا تو پھر کیا حالت ہوئی تھی اس کو وہاں بیان کیا گیا ہے. اب اس کے آگے بھی بیان کیا، یہاں بھی جائے گا، لیکن اس منظر کی پوری عکاسی اس تقریر کے اندر آپ کو مل جائے گی. میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من